بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. تین بڑی اہم خبریں ہیں برادر. دو اہم خبریں ہیں اور تیسری ایک بڑی خبر بن گئی ہوئی ہے. میں اس کو نہیں سمجھتا کہ اہم ہے، لیکن جو اس وقت ہمارے پورے سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں، جو ایک پہلی دو جو ہیں وہ تو بڑی ٹریجک خبریں ہیں. ایک تو انتہائی افسوس کے ساتھ، دکھ کے ساتھ میں بتاؤں کہ سیالکوٹ سے ایک فیملی جو ہے، اسی فیملی کے کو 18 افراد جو ہیں وہ شہید ہو گئے، جاں بحق ہو گئے دریا کی طغیانی میں. وہ کے پی کے گئے ہوئے تھے وہاں پہ، اور وہاں پہ وہ دریا کے کنارے کوئی آپ سمجھیں دریا میں پانی کا بہاؤ آیا اور وہ ساتھ ہی بہہ گئے ہیں. یہ لوگ وہاں پہ اپیرنٹلی کو ناشتہ واشتہ کر رہے تھے دریا کے کنارے، اور بچے جو تھے وہاں پہ آ کے سیلفیز وغیرہ اتار رہے تھے، اور اس میں طغیانی آئی اور وہ سب کو لے گیا. ابھی تک 8 بچوں کی لاشیں جو ہیں ان کی تلاش جاری ہے، وہ ابھی تک وہاں سے بازیاب نہیں ہو سکی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت بڑی ٹریجڈی ہے. لیکن اس میں جو 2-3 چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک وہاں پہ عینی شاہد نے بتایا کہ تقریباً ریسکیو والے جو ہیں 2 گھنٹے کے بعد آئے ہیں وہاں پہ، جب ان کو اطلاع دی گئی ہے. اب 2 گھنٹے کے بعد آئے، اور اس کے بعد بھی ان کے پاس کوئی ایسا اکوپمنٹ نہیں تھا جس سے وہاں پہ وہ ریسکیو کرتے یا یعنی نعشوں کو نکالنے کا کوئی کام ہو سکتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کے پی کے گورنمنٹ کیا کر رہی تھی وہاں پہ. تو کے پی کے گورنمنٹ نے تو بڑا آرام سے کہہ دیا، ہم نے تو جی سیکشن 144 نافذ کیا ہوا تھا، تو اس کی یہ 400 افراد کیوں آئے تھے. تو یہ تو گئے تھے پنجاب سے، تو ان کو تو نہیں پتا آپ نے اگر وہاں پہ دفعہ 144 نافذ کی ہوئی، اور اگر گئے تھے تو جب یہ آپ سمجھے کہ مری کے آگے جا کے جب آپ بارڈر کراس کرتے ہیں تو یعنی پنجاب سے آپ کے پی کے میں جاتے ہیں، تو وہ چیک پوسٹ ہوتی ہے وہاں پہ آپ ان کو بتا دیں کہ یار آپ اتنے لوگ ایک گاڑی میں جا رہے ہیں یا 2 گاڑیوں میں جا رہے ہیں، تو آپ کی اجازت نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ سیکشن 144 لگی ہوئی ہے. وہ آپ نے روکا نہیں، وہاں پہ آپ نے ٹول بھی لے لیا ہو، کون سے جو کہ لیتے ہیں آپ، وہ جتنے کا بھی ہوگا، اور آپ نے جانے دیا ان کو. تو پلیز جو اصل نااہلی ہے وہ یہ ہے کہ جب گنڈا پور نے اسلام آباد پہ آنا جانا تھا اور عمران خان نے کچھ جلسے کرنے تھے، تو کے پی کے کا ہیلی کاپٹر جو ہے بار بار وہ جو ہے بیک اینڈ فورتھ آ رہا ہوتا تھا، جا رہا ہوتا تھا، اس کو ٹیکسی بنایا ہوا تھا. اس وقت بھی وہاں پہ 3-4 مزدور تھے بیچارے مارے گئے تھے اسی طرح، کیونکہ ان کا ریسکیو جو تھا ان ٹائم نہیں ہوا تھا. پھر ایک اور آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ تھا جو کیبل کار کے اندر ہوا تھا. کیبل کار وہاں پہ ٹریپ رہی تھی، پھر وہاں پہ مقامی لوگ بھی آئے تھے، انہوں نے اپنی مدد آپ تحت انہوں نے وہاں پہ اس کو لوگوں کو نکالا تھا. لیکن اتنی دیر میں پاکستان آرمی جو تھی ان کی ایویشن کے ہیلی کاپٹر جو تھے وہاں سے ایک ایک کر کے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کرتے رہے، اور وہ کافی اس میں ہیلپ کر رہے تھے. لیکن کے پی کے گورنمنٹ کے پاس کوئی چیز نہیں. تو تیسری آپ کی حکومت ہے، پہلی نہیں ہے. یہ نہیں کہ پچھلی حکومت نے کچھ نہیں چھوڑا آپ کے لیے. آپ کی تیسری حکومت ہے، اور آپ ابھی تک آپ کا ڈھنڈورا اتنا تھا کہ ہم نے میڈیکل فیسلٹیز میں یہ کر لیا، ہم نے عوامی فیسلٹیز میں یہ کر لیا. ہم ٹورزم کو آپ اتنا انکریج کر رہے تھے کہ پوری دنیا سے ٹورسٹ آئیں جی، ہمارے پاس پورا نظام موجود ہے. لیکن آپ کے پاس ٹورسٹ کو سیف گارڈ کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے. اب لوگ یہ بیچارے چلے گئے، ایک ہی خاندان میں پتہ نہیں، وہاں تو قیامت آ کے گزر گئی نا. اور بچوں کو آدمی کیا کہے، جو بیچارے بچے ہی آگے چلے گئے، ان کو کیا کہے. تم کو قانون توڑ رہے تھے، تم 144 کی خلاف ورزی کر رہے تھے. نہیں، لیکن اس کے اوپر کیونکہ کے پی کے گورنمنٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. کتنے بچے تھے آپ کے؟ 2 بچے میرے ہیں، 2 میرے 4 بچیاں سانڈو کی ہیں، اور 2 بچے سالے کے ہیں. ایک اس کی سالے کی بیوی ہے. سب دنیا اجڑ گئی ہے. تو کوئی نہیں ہوگا. لیکن جہاں پہ کے پی کے گورنمنٹ کی نیگلیجنس ہے، وہاں پہ پنجاب گورنمنٹ کی بھی ہے. آپ دیکھ لیں کہ مزنگ میں کل کیا ہوا کہ ایک وارڈن کی ایک وکیل صاحب سے تو میں ہو گئی. اب وارڈن کی تو میں 1-2 ریزنز کی وجہ سے ہی ہو سکتی ہے. نہیں، یا آپ نے گاڑی غلط چلائی ہے، یا آپ نے گاڑی غلط پارک کی ہے، یا آپ غلط لین سے آپ آئے ہیں اس میں، یا آپ کے پاس کاغذ نہیں ہے، یا کوئی لائسنس نہیں ہے. یا اس پرٹیکولر کیس میں اس کی نمبر پلیٹ جو تھی وہ شاید 2 نمبر تھی. وہ جو فینسی نمبر پلیٹس ہوتی اس ٹائپ کی تھی وہ نمبر پلیٹ وہاں پہ. اب اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے وکیل کو روک دیا،
اور میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں, مجھے باقی صوبوں کا نہیں پتا, لیکن پنجاب میں نہ صرف وکیل بلکہ میڈیا والے بھی جو ہے وہ بدماشی کرتے ہیں. یہ میڈیا والے تو بغیر نمبر پلیٹ کے موٹر بائک چلاتے ہیں اور ایک موٹر سائیکل پہ 3 سوار ہوتے ہیں, جبکہ ڈبل سواری پہ بھی پابندی ہو, نہ کوئی ہیلمٹ ہوتی ہے نہ کچھ ہوتی ہے. یہی میڈیا کی طرح ہی ہمارے بھائیوں کی طرح وکیل بھی ہیں. اور وکیلوں کا حساب آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اگر آج کوئی میں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کو چیلنج کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں, اگر آپ حساب لگاتے ہیں کم از کم 25,000 وکیل جو ہے جعلی لائسنس کے ساتھ, یعنی وہ اپنے وکالت کے لائسنس ساتھ کالے کوٹ پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں, عدالتوں میں بھی آ رہے ہوتے ہیں, جا رہے ہوتے ہیں, اور بدماشیاں ہو رہی ہوتی ہیں ہر جگہ. اور کیونکہ ہمارا ہر وقت ہر سال ہمارا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز کا الیکشن ہی ہو رہا ہوتا ہے, چاہے وہ سیشن کورٹ ہو, چاہے ہائی کورٹ ہو, چاہے وہ سپریم کورٹ ہو, ڈسٹرکٹ بار کورٹ ہو, پنجاب بار کونسل ہو, پاکستان بار ہو, پتہ نہیں کتنے الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں ہر وقت. تو ہر وقت یہ جتھوں میں ہوتے ہیں. اب اس وکیل نے ایک فون کیا, وہیں قریب سے ہی باقی وکیل آ گئے اور انہوں نے آ کے جو اس بیچارے کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کی تو ویڈیو آپ نے دیکھ ہی لی ہوگی, اور اس کو بہت زیادہ زدکوب کیا, اتنا زیادہ کہ اس کے ساتھ جو وارڈنس ہے وہ بھی نہیں اس کو بچا سکے, اور وارڈن الٹا معافیا مانگ رہے تھے وہاں پہ. بہرحال اب کہنا یہ ہے پولیس کا کہ جی ہم نے 3 لوگوں کو گرفتار کر لیا اس میں, لیکن یہ پنجاب حکومت کا ایک ٹیسٹ آ گیا کہ اب ان کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. انہوں نے یونیفارم لوگوں کے اوپر ہاتھ اٹھایا, پبلک اس کی وٹنس ہے, نہ صرف قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے بلکہ قانون توڑا ہے اور قانون کی خلاف ورزی بھی کی ہے, انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی کی ہے, وردی کی بھی انہوں نے جو ہے بے حرمتی کی ہے. سب کچھ جو آپ دفعات سوچ سکتے ہیں وہ لگتی ہیں اس پہ. یہ نہ ہو کہ یہاں پہ پنجاب بار کا ایک وفد جائے اور پھر ہمارے لا منسٹر جو ہیں وہ کچھ جو پنجاب کے لا منسٹر ہیں وہ ان کی سفارش کرنے کے لیے سی ایم کے پاس چلے جائیں اور وہ ریپریمانڈ کر کے چھوڑ دیا جائے. نہیں, میک این ایگزامپل آؤٹ آف دیم. جو قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور قانون توڑتا ہے اور یعنی شہریوں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے, اس کو میک این ایگزامپل آؤٹ آف دیم, تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم لا ابائڈنگ قوم ہیں اور لا بریکرز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دنیا تو ہمیں کہتی ہے, خاص طور ہندوستان کے, جی دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد, تو ہم ان چیزوں سے یہاں پہ بتا سکتے ہیں کہ نہیں, ہم کسی قسم کی دہشت گردی جو ہے اس کو ہم برداشت نہیں کرتے. تیسری ایک ویڈیو ہے اس کو وائرل ہو رہی ہے, اپیرنٹلی کو خاتون ہے, اپنے شوہر کو سی آف کری, ان کا بچہ بھی ساتھ کھڑا ہے اور اس کو وہ جاتے ہوئے گلے مل رہی ہیں. اور مجھے نہیں پتا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, لیکن لوگ اس میں بڑی تنقید کر رہے ہیں. بھئی یہ تو ان کا ذاتی مسئلہ ہے نا, وہ تو میاں بیوی ہیں, آئی ایم شیور کہ میاں بیوی ہیں, بچہ بھی ہے ساتھ. لیکن جو آدمی اور کہہ رہے ہیں اسلامی معاشرہ ہے, تو جو ویڈیو بنا رہا ہے ان کی بغیر اجازت کے, پہلے اس کے چیزیں لے رہا ہے اور پھر اس ویڈیو کو اپلوڈ کر رہا ہے اپنی ویڈیو چلانے کے لیے, وہ کتنا گھٹیا آدمی ہے, وہ کتنا کمینہ آدمی ہے. اس کے متعلق سوچیں اسلام کیا کہتا ہے. دوسروں کی برائیوں پہ پردہ پوشی کرنا یا نارمل ایک, یعنی یہ تو برائی بھی نہیں ہے, بیچارے اپنا پتہ نہیں انہوں نے کب جانا ہے مزدوری کے لیے اور کب آنا ہے, اور مجھے تو پتہ نہیں اس فیملی کا بیک گراؤنڈ. کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ دیر کے لیے جا رہے تھے صاحب. تو اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے اور اپنی فیملی کے پاس رکھے. اب آپ اتنی سی چیز جو ہے وہ آپ سے برداشت نہیں ہوئی, آپ نے ان کی پرائیویسی کو ہرٹ کر دیا. اب کہتے ہیں پبلک پلیس ہے پبلک پلیس, کہتے ہیں غیر اسلامی ہے, مجھے نہیں پتا, یہ تو عالم ہی بتا سکتا ہے کہ غیر اسلامی ہے کہ نہیں ہے. لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ معاشرہ اسلامی نہیں ہے, کیونکہ جو معاشرہ چلتا ہی سود پہ ہو وہ کبھی بھی اسلامی نہیں ہو سکتا. اس کو کوئی حق ہی نہیں اپنے آپ کو اسلامی کہنے کا. اور جس ملک میں سارے لوگ تنقید کرنے والے جو سود لیتے ہوں, سود دیتے ہوں اور سود ان کے ارد گرد ہوتا ہو, سود کا سایہ ہو ان کے سروں پہ, میں کہتا ہوں وہ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہیں تو ان سے زیادہ جھوٹا کوئی نہیں. کیونکہ سود کا کاروبار جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا ہے جیسے ننگی تلوار لے کے تم نعوذ باللہ خدا کے سامنے کھڑے ہو اور اعلان جنگ کر رہے ہو. تو سوچے ذرا ایکچولی اسلام کیا, اور حقیقی اسلام آپ کو پردہ پوشی کا کہتا ہے, کشائی کا نہیں.
یہ کوئی خبر نہیں ہے جو آپ دے رہے تھے، یہ کوئی ایسی چیزی چوری نہیں ہے جس کو آپ بے نقاب کر رہے تھے. آپ ایک فیملی کی پرسنل مومنٹس کو آپ نے سوشل میڈیا کا حصہ بنا دیا. میں تو اس سے ایگری نہیں کرتا. آپ مجھے بتائیے گا آپ کیا سوچتے ہیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.